الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال تعالى في مقام آخر: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقيه واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. درود اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. واجب الاحترام برادران اسلام، معزز حاضرین کرام، گرامی قدر سامعین محترم، اگر بکریوں کو بھیڑیے سے بچانا ہوگا تو چرواہے کو اپنی ذمہ داری نبھانی پڑے گی اور چرواہے کو رکھنا پڑے گا اور چرواہے کی قدر کرنا پڑے گا. بھیڑیا کبھی بھی نہیں چاہتا کہ بکریوں کی نگرانی کے لیے چرواہا موجود ہو. وہ ہمیشہ یہ چاہے گا کہ چرواہا ایک سائڈ پہ ہو تاکہ میں بکریوں پہ حملہ آور ہوں اور ان کو نقصان پہنچاؤں. دنیا میں علماء کرام کی مثال چرواہے کی طرح ہے اور عوام الناس کی مثال بکری کی طرح ہے. اور شیطان کی مثال چاہے وہ ابلیس ہو یا اس کے چیلے یا اس کی ذریات میں سے ہوں
ان کی مثال بھیڑیے کی طرح ہے۔ چنانچہ عالمی سطح پہ علماء کرام کی کچھ اس قدر کردار کشی کر دی گئی ہے کہ اب عام آدمی بھی کسی عالم کا جب نام لیتا ہے تو ملا، مولوی، ٹکڑ پار، اس قسم کے غلیظ اور تکلیف پہنچانے والے جملے بولتا ہے، کیونکہ عالمی سطح پر ایسا ماحول بنایا گیا ہے، اور ماحول اسی وجہ سے بنایا گیا ہے کہ جو شیطانی پروڈکٹس ہیں، اگر شیطانوں نے ان پروڈکٹس کو سیل کرنا ہے اور اپنی منمانیاں کروانی ہے تو درمیان سے چرواہے کو ہٹانا ضروری ہے۔ اس لیے دیکھا جاتا ہے ایک اسلامی ملک جو اسلام کے نام پہ بنا، کلمہ کے نام پہ بنا، اس میں بھی اہل علم کو ایک گالی بنا کے رکھ دیا گیا ہے، علماء کو ایک گالی بنا کے رکھ دیا گیا ہے، جس کا ظاہری نتیجہ یہ ہے کہ وہ شیطان یا شیطان کی ذریات وہ عام عوام الناس سے علماء کو دور کرنا چاہتے ہیں، اور وہ اس میں کسی حد تک کامیاب بھی ہو چکے ہیں۔ اس لیے اہل علم کی شان کو پہچانیے، علماء کی قدر کیجیے۔ اب جس کو بھی عالم سمجھتے ہیں جو واقعی آپ کی تربیت، آپ کی تعلیم اور آپ کی اصلاح کے لیے اور آپ کی آخرت کی کامیابی کے لیے اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں فلاح پانے کے لیے کوشاں ہو، ان کی قدر کیجیے۔ قدر کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو سر پہ بٹھا لے یا ان کو ہر روز کچھ نذرانے پیش کرے، کچھ عطیات، کچھ ہدیات۔ عام طور پہ جب علماء کی شان بیان کی جاتی ہے تو لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ جی اپنے انگلیاں میں چھپا لیں تاکہ لوگ ان کی قدر جانیں۔ بھائی قدر کرو گے آپ بھی بچو گے، آپ کی نسلیں بھی بچیں گی خدا کی قسم۔ اور اگر اہل علم کی قدر نہیں کرو گے آپ بھی برباد ہوگے اور آپ کی آنے والی نسلیں بھی برباد ہوں گی، اور اس کا مشاہدہ آپ اور ہم اپنے ماحول میں، اپنے ارد گرد میں کرتے رہتے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا تو حضرت آدم علیہ السلام کو فضیلت بخشنی تھی تمام مخلوقات پر۔ تو وجہ فضیلت کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھلا دیے۔ اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف آدم علیہ السلام کو سکھلائے، جتنے بھی مخلوقات تھی سب کے سامنے وہ علم رکھا گیا، لیکن اس علم کو اخذ کس نے کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے، اور پھر بعد میں امتحان لیا گیا۔ ثم عرضهم على الملائکہ، جو بڑی اشرف مخلوق سمجھی جاتی تھی، نورانی مخلوق سمجھی جاتی تھی، ان پہ پیش کیا، اور اللہ نے فرمایا انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بیان کرو۔ تو قالوا سبحانک لا علم لنا، فرشتوں نے کیا کہا؟ آپ کی ذات پاک ہے، لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں تو وہ کچھ پتا جو آپ نے سکھلا دیا، اس کے علاوہ ہمیں کچھ پتا نہیں ہے۔ انک انت العلیم الحکیم۔ لیکن جب آدم علیہ السلام سے کہا گیا تو آدم علیہ السلام نے جو علم اخذ کیا تھا اس کو من وعن نقل کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں میں کہتا نہیں تھا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔
اب ظاہر ہے حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت بقیہ مخلوقات پر ثابت ہو چکی تھی، اور وہ امتحان میں اول نمبر پہ آ چکے تھے، بلکہ بلا مقابلہ ممتاز حیثیت میں پاس ہو چکے تھے۔ اور دنیا کا معاملہ کیا ہے کہ جو بندہ کامیاب ہوتا ہے اس کو کوئی ایسی یادگاری چیز دی جاتی ہے کہ جو محفوظ رہے، اور وہ اس کو دیکھ دیکھ کے یاد کرے کہ ہاں میں نے فلاں امتحان میں کامیابی حاصل کی تھی، یہ اس کی شیلڈ ہے، یہ اس کا گولڈ میڈل ہے، یہ اس کا تمغہ ہے، یا جو انعام میں دیا جاتا ہے اس کو یاد کرے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی بھی فضیلت ظاہر ہو چکی تھی۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کا بھی انعام بنتا تھا کہ نہیں بنتا تھا؟ اور یادگاری شیلڈ بنتی تھی کہ نہیں بنتی تھی؟ بنتی تھی۔ تو اللہ رب العزت نے تمام مخلوقات کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، اور حضرت آدم علیہ السلام کو مسجود ملائکہ بنا دیا۔ اب میں یہاں پہ یہ واقعہ پوری تفصیل کے ساتھ نہیں بیان کرنا چاہتا۔ ایک پہلی بات علم کی فضیلت کے اعتبار سے میں نے بیان کی کہ یہ جو فضیلت ملی آدم کو باقی تمام مخلوقات پر کس وجہ سے ملی بھائی؟ بولیے نا، علم کی وجہ سے ملی۔ اور اب ایک اور بات علم کے متعلق میں اسی واقعہ سے اخذ کرنا چاہتا ہوں۔ تمام مخلوقات میں سب سے پہلے حضرت اسرافیل علیہ السلام نے سجدہ کیا۔ کس نے سجدہ کیا بھائی؟ بتا کون؟ سب سے پہلے کس نے سجدہ کیا؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام نے سجدہ کیا۔ پھر باقی مخلوقات نے بھی سجدہ کیا الا ابلیس، مگر ابلیس بھیڑیے نے، شیطان نے، استکبر وکان من الکافرین، اس نے تکبر کیا اور وہ انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ جس نے تکبر کیا، سجدہ نہیں کیا، وہ ہمیشہ کے لیے کیا بن گیا؟ راندہ درگاہ بن گیا۔ اور جس نے سب سے پہلے سجدہ کیا، روایات کے اندر آتا ہے اللہ رب العزت نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ماتھے پر پورا قرآن لکھوا دیا۔ ماتھے پر تو جس نے علم حاصل کیا اس کو بھی فضیلت، جس نے علم حاصل کرنے والے کا ادب کیا اس کو بھی باقی فرشتوں پر فضیلت۔ یا تو عالم بنو، اگر عالم نہیں بنتے تو اہل علم کی قدر کرو گے، ان کا ادب کرو گے، پھر بھی انشاءاللہ تر جاؤ گے انشاءاللہ۔ اب دیکھیے اللہ رب العزت نے انسان کو 3 قسم کے اعضاء سے بنایا ہے۔ ایک اعضاء جن کو علم والے اعضاء کہا جاتا ہے، جیسا کہ دماغ ہے، آنکھ ہے، ناک ہے، کان ہے، ان کے ذریعے آدمی دیکھ کر، سن کر، سوچ کر، چکھ کر، ان کے ذریعے انسان علم حاصل کرتا ہے، جن کو حواس خمسہ کہا جاتا ہے، علم حاصل کرتا ہے۔ اور ایک ہے مزدور اعضاء، یعنی وہ اعضاء جو مزدوری کا کام کرتے ہیں، جیسے کہ انسانوں کے ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، ان کے ذریعے وہ مزدوری کرتا ہے۔ اور ایک وہ ہے جو اعضاء مال ہے، جن کے اندر کوئی چیزیں جمع ہوتی ہیں، جیسا کہ جگر ہے، دل ہے، پھیپھڑا ہے، تلی، اس طرح کی جو چیزیں۔ اب مجھے بتائیے کہ ان میں سب سے افضل اعضاء کون سے ہیں؟ کون سے افضل اعضاء؟ اتنی گل سے کون نہیں سمجھ آ رہی ہے؟ ان میں سب سے افضل اعضاء کون سے ہیں؟ جن کے ذریعے علم حاصل کرتا ہے بندہ، جن کے ذریعے کیا کرتا ہے؟ علم حاصل کرتا ہے۔ اور ان کو اللہ نے کہاں رکھا ہے؟ درمیان میں، نیچے کہاں رکھا ہے؟ بولو نا یار، نقطے کی بات سمجھو نا۔ ان کو اللہ نے کہاں رکھا؟ سب سے اوپر رکھا۔ علم کی شان بھی سب سے اوپر، اور اہل علم کی شان بھی الحمدللہ سب سے اوپر۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان فی طلب العلم کانت الجنت فی طلبہ، کہ جو شخص علم کی طلب میں لگ جاتا ہے جنت اس کی طلب میں لگ جاتی ہے۔
اور یاد رکھیے علم سے مراد علم دین ہے، عصری علم نہیں ہے۔ یاد یہ ایک نقطہ سمجھیے، ہم آپ کو منع نہیں کرتے، نہ ہمارے اکابرین منع کرتے ہیں عصری تعلیم سے۔ عصری تعلیم ضرورت ہے، بولیے عصری تعلیم کیا ہے؟ اور دینی تعلیم مقصد ہے۔ دینی تعلیم کیا ہے بھائی؟ مقصد ہے۔ ضرورت الضرورت تقدر بقدر الضرورت، یہ اصول ہے کہ ضرورت کو ضرورت کے تحت لیا جاتا ہے اور مقصد کے لیے اپنی زندگیاں لگائی جاتی ہیں، اور مقصد کے لیے اپنی زندگیاں لگائی جاتی ہیں۔ جب زندگیاں لگ جاتی ہیں تو آپ بھی سمجھ جاتا ہے، اگلی نسلیں بھی انسان کی سمجھ جاتی ہیں۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من خرج فی طلب العلم، جو شخص علم کی طلب کے اندر نکلتا ہے، فرمایا فہو فی سبیل اللہ حتی یرجع، یہ بندہ اللہ کے راستے میں شمار ہوتا ہے یہاں تک کہ واپس آ جائے۔ جیسا کہ کوئی مجاہد جہاد کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلتا ہے تو ایسے جیسے اسے ثواب ملتا ہے ایسے ہی اس کو بھی اجر ملتا ہے جو علم حاصل کرنے کے لیے، اور علم سے مراد مقصود علم ہے، عصری علم جس کے لیے ہم چین، امریکہ اور پتہ نہیں کہاں کہاں جاتے ہیں اور وہاں والے یہاں آتے ہیں، بولیے نا سبحان اللہ۔ اور وہاں والے جو علم، جو مقصود اصلی علم ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے بر صغیر کا رخ کرتے ہیں، اور جو یہاں والے ہیں جو اپنے آپ کو بڑے تیز ترار سمجھتے ہیں وہ وہاں جاتے ہیں، وہ ان کی نوکریاں کرتے ہیں، وہ ہماری نوکریاں کرتے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ جب کسی عام بندے سے خوش ہوتے ہیں، توجہ کیجیے آپ، جب کسی عام بندے سے خوش ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت اس کے لیے جنت میں ایک گھر بناتے ہیں، اس کے لیے جنت میں ایک گھر بناتے ہیں۔ اور جب اللہ رب العزت کسی عالم سے خوش ہوتے ہیں، اللہ رب العزت جب کسی عالم سے خوش ہوتے ہیں تو اس کے لیے جنت میں پورا شہر بسا دیتے ہیں، پورا شہر بسا دیتے ہیں۔ بھائی یہ یوں ہی آپ کو مفت میں مل گئے ہیں، علماء کرام، حفاظ کرام منتیں کر رہے تھے جی ہم سے سن لیں، ہمیں رکھ لیں جی اپنی مسجد میں، ہم بیان کریں گے، ہم درس دیں گے۔ فراوانی ہے، قدر نہیں ہے، مفت میں مل گئے نا۔ یہ تو حقیقت کی آنکھ جب کھلے گی اس وقت قدر کا اندازہ ہوگا کہ کیا قدر ہے۔ تو کیا فرمایا، عالم سے جب خوش ہوتے ہیں تو پورا شہر جنت کے اندر اس کے لیے باب کرا دیتے ہیں۔ اور جیسے کہتے ہیں نا جی کہ نواب آف بہاولپور کی ریاست تھی، فلاں کی ریاست تھی، الحمدللہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عالم عامل بننے کی توفیق عطا فرمائے، خاتمہ ایمان پر فرمائے، علماء کی ریاستیں ہوں گی جنت کے اندر۔ عام آدمی عابد جو کہ بہت متقی پرہیزگار ہوگا، جب وہ پل صراط سے گزر رہا ہوگا وہ پل صراط سے گزر جائے گا، وہ پل صراط سے گزر جائے گا۔ عالم جب پل صراط سے گزرنے لگے گا اللہ فرمائیں گے کینے بھائی کہاں جا رہے ہو، یہاں کھڑے ہو جاؤ، اور انلیمیٹڈ شفاعت کرو۔ حافظ تو 10 بندے لے کے جائے گا نا، سفارشی حافظ 10 بندے لے کے جائے گا، اور جو عالم ہوگا اس کو کہاں جائے گا، حیث شئتم وکیف شئتم، جہاں سے تم چاہو جیسے تم چاہو، انلیمیٹڈ سفارشیں کری جاؤ اور پل صراط سے پار کراتے جاؤ۔ یوں نہیں کہا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ رب العزت نے ایمان والوں کے درجات کو بلند کیا ہے، والذین اوتوا العلم درجات، اور جن کو اللہ نے علم دیا ان کے تو بڑے درجات ہیں، ان کی تو بڑی شان ہے، یہ ایسی شان نہیں بن گئی۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا العلم نور، ایسا کلوں پہ بھی لکھے ہوگا، العلم علم کیا بھائی، روشنی ہے، گویا کہ علم
علم جہالت کے خلاف ہے، علم جہالت کے اور روشنی جہالت کے خلاف ہے، ظلمت اور تاریکی کے خلاف ہے، اور علم کی روشنی وہ سورج کی روشنی سے بھی زیادہ اہم ہے۔ علم کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی، کیوں؟ اس لیے کہ سورج کی روشنی تو اب سورج طلوع ہوگا غروب ہو جائے گا، اس کی روشنی ختم، اور علم کی روشنی کو کوئی گہن نہیں لگے گا، کوئی گرہن نہیں لگے گا، وہ 24/7 کیا کہتے ہیں 24/7 ہفتے کے 7 دن اور دن کے 24 گھنٹے علم کی روشنی پھیلتی رہتی ہے۔ اور ظاہر ہے جو علم کی روشنی نہیں چاہتے تو ظاہر ہے وہ کیا چاہتے ہیں؟ تاریکی چاہتے ہیں، اور وہ جہالت چاہتے ہیں۔ ان کے چہروں سے بھی جہالت ٹپک رہی ہوتی ہے، ان کے عمل سے بھی جہالت ٹپک رہی ہوتی ہے، ان کے گھروں سے بھی جہالت اور تاریکی ٹپک رہی ہوتی ہے۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فضل العالم علی العابد، ایک عالم کی فضیلت عبادت کرنے والے پر ایسے ہے کفضلی علی ادناکم، جیسا کہ میری فضیلت تمہارے عام آدمی پر۔ سمجھ نہیں آئی بات کہ عبادت کرنے والا بھی تو اللہ کی عبادت کرتا ہے، عبادت کرنے والا بھی تو عبادت کرتا ہے، اس کو کیوں عالم کے مقابلے میں اتنا کم درجہ دیا گیا، اور عالم کو اتنا اونچا درجہ کیوں دیا گیا؟ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو عبادت کرنے والے کی مثال ہے خادم کی، بولیے عبادت کرنے والے کی مثال ہے کس کی؟ خادم اور غلام کی، اور عالم کی مثال ہے وارث کی، عالم کی مثال ہے وارث کی۔ علماء شہزادے ہیں، کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، بولیے نا، میں اپنے کو گلہ نہیں کر رہا اور نہ ہی میں اپنی کوئی اہمیت جتانا چاہ رہا ہوں، میں عمومی اور جنرل بات آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ عالمی سطح پر شیاطین کی ذریات نے آپ کو علماء سے دور کرنے کی سازش رچائی ہوئی ہے، اور اس میں وہ کسی حد تک کامیاب ہو چکے ہیں۔ اس لیے تاریکی کا رستہ چھوڑیں اور نور اور روشنی کا رستہ اختیار کریں۔ تو علماء تو شہزادے وارث ہیں انبیاء کے، انبیاء کے وارث کون ہوں گے؟ شہزادے ہوں گے نا۔ انبیاء کے جو وارث ہوتا ہے، ایک بندے نے اس کی اولاد ہے اور ساتھ ساتھ اس کے نوکر چاکر بھی ہے، جب وہ بندہ قضاء الہی سے انتقال کرتا ہے تو وراثت کس کو ملتی ہے؟ عام بندے کو ملتی ہے، بیٹوں کو ملتی ہے، شہزادوں کو ملتی ہے، بیٹوں کو ملتی ہے۔ علماء کی مثال وارثوں کی طرح ہے، شہزادوں کی طرح ہے، اور عابد کی مثال خادم اور غلاموں کی طرح ہے۔ خادم اور غلام جتنا بھی آگے بڑھ جائے، شہزادوں سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اس لیے فرمایا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، ایک عالم 1000 عبادت گزاروں پر، یہ 1000 عبادت گزاروں سے شیطان پر زیادہ بھاری ہوتا ہے۔ آخری بات، جب جنت کے اندر جنتی پہنچ جائیں گے، مزے لے رہے ہوں گے، کافی عرصہ گزر جائے گا، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے جنتیوں سے، او بھائی کچھ اور شے چاہیے، کچھ اور چیز چاہیے؟ جنتی عام آدمیوں کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوگا، کہیں گے یا اللہ ہر چیز تو مل رہی ہے، ہم اور ہمیں کیا چاہیے؟ ان کو الہام کیا جائے گا، اللہ دے بندے ہو تھوڑے وچ عالم موجود ہیں، انہیں کو پوچھو کہ کوئی اور چیز تو نہیں چاہیے۔ یہ سب لوگ اکٹھے ہو کے علماء کے پاس جائیں گے، کہیں گے اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ کچھ اور بھی چاہیے، ہمیں تو لگتا ہے کہ ہر چیز مل گئی۔ علماء نے تو قرآن پڑھا ہوگا نا ترجمے کے ساتھ، علماء کہیں گے یار اللہ تعالیٰ نے کہا تھا یہ ساری نعمتیں جو مل رہی ہیں یہ بھی ملے گی، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا تھا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، ہمارے پاس اور بھی بہت کچھ ہے، مچ مور، ہمارے پاس اور بھی بہت کچھ ہے۔ تو
پھر اس وقت علماء کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کرے کہ یا اللہ ہمیں اپنا دیدار کرا دے، ہمیں اپنا دیدار کرا دے۔ یہ علماء یہاں پہ بھی آپ کی رہنمائی کرتے ہیں سیدھے راستے کی طرف، وہاں پہ بھی آپ کی رہنمائی کریں گے۔ جنتی جب اللہ کا دیدار کریں گے، اربوں کھربوں سال گزر جائیں گے، آنکھ نہیں جھپکیں گے، آنکھ نہیں جھپکیں گے، اور کہیں گے ایسی نعمت نہ پہلے کبھی سنی، نہ دیکھی، نہ چکھی، نہ کبھی ہمارے دل کے اندر اس کا کوئی خیال آیا۔ اس کی بدولت حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کا تخت منگوانا تھا، کون لے کے آئے گا؟ قال عفریت من الجن، عفریت جنات میں سے عفریت نے کیا کہا؟ ان آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، آپ مجھے صبح سے دوپہر تک کا وقت دیجئے، فاصلہ تو بہت زیادہ ہے، میں دوپہر تک بلقیس کا تخت آپ کے سامنے لا کے کھڑا کر دوں گا۔ آپ نے فرمایا تو بڑی دیر ہو جانی ہے، یہ تو بڑی دیر، ہمیں تو اور جلدی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قال الذی عنده علم من الکتاب، کہا اس بندے نے جس کے پاس کتاب کا علم تھا، جو عالم تھا، جس کا نام آصف بن برخیا تھا، اس نے کیا کہا؟ انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ یہ علم کی شان ہے۔ تو بھائی ذرا علماء کی قدر کریں، علم کی قدر کریں، آپ بھی سمجھ جائیں گے، خدا کی قسم میرے سے لکھوا لیں، آپ کی نسلیں بھی سمجھ جائیں گی۔ میرے دادا ابو چٹے ان پڑھ تھے، انگوٹھا چھاپ، میرے والد صاحب صحیح قرآن نہیں پڑھ سکتے تھے، موٹی زبان تھی، صحیح قرآن نہیں پڑھ، خدا کی قسم مسجد میں بیٹھ کے آپ کو بتا سکتے، لیکن میرے دادا ابو مسجد کے ساتھ، اہل علم کے ساتھ، قرآن کرام کے ساتھ محبت کرتے تھے۔ میرے والد صاحب علماء کی قدر کیا کرتے تھے، علماء کا احترام کیا کرتے تھے۔ وہ دنیا سے چلے گئے، ان کی نیکی کے ثمرات آج عمل و بدعملی، اللہ تعالیٰ بدعملیوں سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے۔ اثرات کیا ہیں؟ میرا ایک چھوٹا بھتیجا ابھی 9 سال کا ہے، ابھی 4-5 دن پہلے اس نے قرآن حفظ کر لیا ہے، اور درجن سے زیادہ حفاظ اور علماء اللہ جل شانہ نے اس نسل میں بنا دیے ہیں۔ ہمارا کوئی کمال نہیں، ہمارے بڑے مسجد کے ساتھ، اہل علم کے ساتھ محبت کر کے گئے، جیسے اسرافیل علیہ السلام کو حضرت آدم کا ادب کرنے پر اللہ نے فضیلت بخشی کہ ماتھے پہ پورا قرآن لکھوا دیا۔ ہم سمجھتے ہیں ہمارے بڑوں کی اس طرح علماء کی قدردانی کی وجہ سے الحمدللہ ثم الحمدللہ نسلیں سبر رہی ہیں، اور اگلی نسلیں بھی ماشاءاللہ، ہم 7 بھائی 5 حافظ ہیں الحمدللہ، میرے 2-3 بچے حافظ، بھائی کے سارے بچے حافظ، میرے بڑے بھائی کے بچے سارے حافظ، الحمدللہ ولا شکر۔ علم کی قدر کریں، اہل علم کی قدر کریں، ہو ہی نہیں سکتا کہ تمہاری نسلوں میں حافظ، قاری اور عالم نہ پیدا ہو۔ اللہ جل شانہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز عید الفطر کے اندر 6 زائد تکبیریں ہوتی ہیں۔ آپ نے 2 رکعت نماز عید الفطر ساتھ 6 زائد تکبیروں کے پیچھے امام کے اللہ اکبر، اس طرح آپ نے نیت باندھنی۔ پہلے